بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب ہی میں نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب اسلام کے سایہ عاطفت میں آ گیا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی تھی، ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں تھے، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں دیکھنے سے محروم تھی، تو اب وہ ایمان کس طرح سے لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے اور ان کی معرفت حاصل کرتے رہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اسی کیفیت کو قرآن مجید نے ختمہ یعنی مہر لگانے سے تعبیر فرمایا ہے، جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ان دو آیتوں کی تفسیر گزشتہ کل ہو گئی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھی۔ اب آگے کی جو تفسیر ہے اس کو میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان مذکورہ آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا ہے، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں کی طرح یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لوگ لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف استہزاء کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں۔ یہاں سے تیسرا گروہ منافقین کا تذکرہ ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے مگر وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور نہ ایمان والوں کو مستقل دھوکہ دے سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کے فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا،
اس لیے فریب کاری کا سارا نقصان انہی کو پہنچا کہ انہوں نے اپنی عاقبت یعنی آخرت برباد کر لی اور دنیا میں بھی ذلیل ہوئے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بیماری سے مراد وہی کفر و نفاق کی بیماری ہے جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے جس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، سن لو یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں۔ فساد صلاح کی ضد ہے۔ کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں اور منکرات کی اشاعت کرتے ہیں اور اللہ کے قانون کی پامالی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اصلاح اور ترقی کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح یعنی صحابہ کی طرح، تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف لوگ لاتے ہیں؟ خبردار یہی بے وقوف ہیں، یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ ان منافقین نے ان صحابہ کو بے وقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینے میں کوئی کمی باقی نہ رکھی۔ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ صحابہ نے اسی سعادت مندی کا ثبوت پیش کیا ہے، اسی لیے وہ پکے مومن ہی نہیں، سچے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے معیار اور کسوٹی ہیں۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ایمان لائیں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس کا ترجمہ ہے اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو وہ راہ یاب ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اللہ بھی ان سے استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزاء کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء اور استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اس طرح استہزاء کرتا ہے۔ علماء نے اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن
اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزاء فرمائیں گے، یعنی ان کے استہزاء کا ان کو سزا دیں گے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر اور باطن یکساں نہ ہو، یعنی زبان سے جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے دل میں اس کی ضد چھپا رکھی ہو۔ مثلا ایک شخص زبان سے دوستی کا اقرار کرتا ہے اور دل میں عداوت یعنی دشمنی چھپا رکھی ہے تو وہ منافق ہے، مگر یہ عرف عام میں منافق ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہو اور دل میں جھوٹ چھپا رکھا ہو۔ یہ منافق کے خاص معنی ہیں اور یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ نزول قرآن کے وقت منافقین کی دو قسمیں تھیں۔ منافقین دو قسم کے تھے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے مگر حقیقت میں پکے کافر اور مشرک تھے۔ آخرت میں ان منافقین کا حال کافروں اور مشرکوں سے بھی بدتر ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان تو ہو گئے تھے مگر ایمان و اسلام میں پختہ نہیں تھے، یعنی زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے مگر ان کے دلوں میں ایمان پختہ نہیں ہوا تھا، اس لیے نہ اسلامی کاموں میں دلچسپی لیتے تھے، نہ مسلمانوں کی حمایت کرتے تھے، نہ آخرت کی فکر کرتے تھے، نہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ پہلی قسم کے منافقین نفاق اعتقادی میں مبتلا تھے اور دوسری قسم کے منافقین نفاق عملی کا شکار تھے۔ نفاق عملی کی مختلف شکلیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ہر زمانے میں جو لوگ نفاق عملی میں مبتلا ہوئے ہیں، یعنی مسلمان تو ہوتے ہیں مگر ایمان و اسلام میں پختہ نہیں ہوتے، وہ کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کفر و ایمان کے معاملے میں اپنی قوم کی موافقت کے عادی ہوتے ہیں۔ اپنی قوم کی موافقت کے عادی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برادری اور خاندان کی ڈگر پر چلتے ہیں، وہ برادری اور خاندان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر قوم ایمان پر جمی رہتی ہے تو وہ بھی جمے رہتے ہیں۔ خاندان والے اور برادری کے لوگ اگر اچھے کام کرتے ہیں تو یہ بھی کرتے ہیں، اور اگر قوم کفر کی طرف لوٹ جاتی ہے تو وہ بھی پلٹ جاتے ہیں۔ کہاوت بہت مشہور ہے، یعنی جدھر کی ہوا ادھر کو چلے، یہ بھی نفاق کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض لوگوں کے دلوں پر کمینی دنیا، ختم ہونے والی دنیا کی لذتوں کی پیروی ایسا قبضہ جما لیتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ وہ ہمیشہ دنیاوی خواہشات میں اور عیش و عشرت میں لگے رہتے ہیں اور بھول کر بھی ایمان و اسلام کے تقاضے پورا کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ یہ شخص بھی نفاق عملی میں مبتلا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں بھی نفاق کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں پر مال کا حرص اور حسد و کینہ، بغض و عناد، جھوٹ وغیرہ گندی چیزیں ایسا قبضہ جما لیتی ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ جل شانہ سے مانگنا
اور مناجات کی حلاوت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ وہ کبھی خدا کے سامنے گریہ وزاری نہیں کرتے، نہ ان کے دلوں میں عبادتوں کی برکتوں کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے۔ وہ اگر عبادت کرتے بھی ہیں تو عبادت کا لطف انہیں محسوس نہیں ہوتا۔ یہ شخص بھی نفاق عملی میں مبتلا ہے، اسی وجہ سے عبادتوں کی لذت سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نفاق سے بچائے۔ بعض لوگ دنیاوی دھندوں میں پھنسے رہتے ہیں، ہر وقت ان میں مشغول رہتے ہیں، انہیں آخرت کی تیاری کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، نہ وہ اس معاملے میں کبھی سوچتے ہیں۔ وہ آخرت سے اس طرح غافل ہو جاتے ہیں کہ گویا انہیں آخرت کا یقین ہی نہیں ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ کبھی دنیا چھوڑنا ہی نہیں ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ شخص بھی نفاق عملی میں مبتلا ہے۔ بعض لوگ عصبیت میں اور اپنے قبیلوں اور خاندانوں کی اندھی محبت میں مسلمانوں کے مقابلے میں کفر کی حمایت اور مدد کرتے ہیں، اور کفار کی علانیہ یا در پردہ مدد کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب نفاق عملی کی مختلف شکلیں ہیں۔ پہلے بھی اس طرح کے منافقین پائے جاتے تھے، اور آج بھی مسلمانوں میں بکثرت ایسے منافقین پائے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ملت کی ایسے منافقین سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے ان کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفاق جیسے بدترین عمل سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہائی ٹیک نیوز کے دینی پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جی ایف گروپ پروموٹرز اینڈ ڈیولپرز، پروپرائٹر محمد عبدالغنی، حیدرآباد اینڈ وقار آباد۔ کانٹیکٹ نمبر 9396486622 اور 9652861022۔